نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحشر کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کی ایک بہت بڑی کامیابی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ مجادلہ میں دو قسم کی جماعتوں اور گروہوں کا تذکرہ تھا۔ ایک کو حزب الشیطان، شیطانی گروہ اور جماعت کہا جاتا ہے، اور دوسری اس کے مقابلے میں وہ سچی اولو العزم مسلمان جماعت ہے، جس کا عمل و کردار اللہ کی بندگی اور اطاعت اور انسانیت کی خدمت کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس کو حزب اللہ کہا گیا کہ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اب اس جماعت کے عملی اقدامات کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ ان آیات مبارکہ کا پس منظر سمجھنے سے پہلے مدینہ منورہ کی جو آبادی تھی اس کے کچھ حالات اور واقعات کو جاننا ضروری ہے، تبھی یہ آیات مبارکہ صحیح معنوں میں سمجھ آ سکیں گے۔ مدینہ منورہ میں اہل کتاب میں سے یہود کی آبادیاں تھیں، جن میں 3 بڑے قبیلے یہاں آباد تھے: بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ اور اسی طرح مشرک قبائل میں سے اوس اور خزرج، یہ 2 بڑے قبائل یہاں اس مدینہ منورہ، جس کا قدیم نام یثرب ہے، یہاں پر آباد تھے۔ یہ کب آ کر آباد ہوئے؟ اس حوالے سے یہودیوں کی آبادی کا جو تذکرہ ہے وہ تاریخ میں 3 طرح کا ملتا ہے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون، جو ان کے جانشین اور خلیفہ تھے، انہوں نے یوشع بن نون کی سرکردی میں بنی اسرائیل کی ایک فوج کا دستہ یہاں بھیجا تھا۔ یہاں پہلے قوم بنی عمالقہ کے لوگ آباد تھے، جو انتہائی درجے کا ظلم، بربریت اور حالات کو خراب کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ یوشع بن نون جب وہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر لشکر کشی کرتے ہیں تو یہاں انہوں نے ان ظالموں اور طاغوتی لوگوں کو بری طرح شکست دی، اور ان کا جو سردار تھا اس کا ایک لڑکا انتہائی خوبصورت تھا، تو یوشع بن نون نے اس کے اخلاق، رویے اور خوبصورتی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا، اور اس کا فیصلہ موسیٰ علیہ السلام پر موقوف کیا کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے اسی کو قبول کیا جائے گا۔ جب یہ لشکر واپس ارض فلسطین پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کے اس وقت کے جو بعد کے ذمہ داران تھے، انہوں نے اس لڑکے کو قتل نہ کرنا یوشع بن نون کی بہت بڑی غلطی قرار دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی انہوں نے، کیونکہ ظاہر ہے حکمران کا بیٹا ہے، آگے چل کر پھر یہ بھی خرابی پیدا کرے گا۔ انہوں نے بہت سمجھایا کہ
میں نے جو ان کو قتل نہیں کیا اس کی وجہ موسیٰ علیہ السلام کے فیصلے پر اعتبار کرنا تھا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق جو سزا وہ دینا چاہیں گے یا چھوڑنا چاہیں گے ان کی مرضی ہوگی۔ لیکن بنی اسرائیل نے ان کے اس عذر کو قطعی طور پر قبول نہ کیا۔ اسباب کچھ اور بھی ہوں گے، کیونکہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی تربیت یافتہ اور ان کے جانشین تھے، تو بنی اسرائیل ان سے کچھ ویسے ہی کھار رکھتے تھے۔ بہرکیف انہوں نے اپنی آبادیوں میں ان کو داخل ہونے سے روک دیا۔ تو اس جماعت اور اس چھوٹے سے لشکر اور دستے نے فیصلہ کیا کہ پھر جب ہمیں یہاں نہیں رہنے دیا جا رہا تو بجائے اس کے کہ ہم مزید یہاں حالات خراب کریں، کیوں نہ جس علاقے کو ہم نے فتح کی ہے وہیں جا کر اپنی آبادی کر لیتے۔ تو یہ واپس آ کر اسی یثرب میں جس کو انہوں نے فتح کیا تھا وہیں آباد ہو گیا۔ یہ یہودیوں کا پہلا گویا کہ آبادی یہاں موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی طرح کچھ اور بھی روایات ہیں کہ ان کی آبادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں ہوئی بلکہ ان کے بعد کے زمانہ میں ہوئی، کہ یہاں پر جب یہودیوں کو رومیوں نے شکست دی، اس وقت یہ یہودی فلسطین، شام، ان علاقوں میں آباد تھے۔ رومیوں نے ان پر جب حملہ کیا تو یہ وہاں سے تتر بتر ہو کر، جیسے کہ زہر حملہ آور لوگ ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت بہت سارے لوگ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ جب کسی علاقے میں، جگہ میں حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ ان علاقوں سے ہجرت کر کے کچھ قبائل یہاں مدینہ منورہ اور اس کی مضافات میں جو سرسبز علاقے تھے ان کو انہوں نے اپنی بود و باش کا مقام متعین کیا اور وہ یہاں رہنا شروع ہوئے، اور یہاں سے پھر یہودیوں کی آبادیوں کا ایک نظام بنا۔ اس میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تو یوشع بن نون کی کارکردگی میں یا ان کی رہنمائی میں یہاں آباد ہوئے ہوں، بعد میں بھی لوگ آتے رہتے ہیں، تو بعد میں اسی طرح رومیوں کے حملوں میں پھر کچھ اور لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے ہوں، تو بہر صورت اس طریقے سے یہاں پر یہودیوں کی آبادیاں قائم ہیں۔ اسی طرح یہاں مشرکین کے دو بہت بڑے قبائل تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور وہ انصار بنے، جن کو اوس اور خزرج کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں یمن کے رہنے والے تھے۔ یمن کا علاقہ انتہائی سرسبز و شاداب تھا، بہت خوشحالی تھی۔ اس وقت وہاں کی قوم سبا نے بہت بڑے ڈیم یہاں بنائے ہوئے اور تعمیر کیے ہوئے تھے۔ ان ڈیموں کی مرمت نہ کرنے کی وجہ سے، دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے، قوم کی مستیوں میں اور غلط کاموں میں اور اسی طرح ظلم و زیادتی میں مگن ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ڈیم، اس کی بہت ساری جگہیں ٹوٹ گئیں، ان میں سوراخ پڑ گیا، دراڑیں آ گئیں، اور پانی جو اتنا وافر مقدار میں جمع ہوا تھا، جب ڈیم ٹوٹا تو اس کے نتیجے میں بہت بڑی تباہی آئی، سیلاب آیا۔ تو اس سیلاب کے موقع پر یہاں کی کچھ قومیں یہاں سے جب انہوں نے ہجرت کی، یہاں سے وہ جلاوطن ہوئے، نکلے، اور انہوں نے جا کر مدینہ منورہ اور اس کے گرد و گرد میں جا کر قیام کیا۔ تو اس وقت یہی یمن کے یہ قبائل جو اوس اور خزرج کے نام سے بعد میں یہاں مشہور ہوئے، انہوں نے یہاں بود و باش اختیار کی، اور یہودی ان سے پہلے آباد تھے۔ یہودی اس حوالے سے بڑے شاطر اور تیز بھی تھے کہ کاروباری سارے معاملات پہلی ان کے قبضے میں تھے۔ جب یہ اوس اور خزرج کے لوگ آئے تو ان کے اوپر بھی انہوں نے اپنا ایک روب دبدبہ قائم کیے رکھا اور ان کو اپنے ماتحت رکھتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ اوس اور خزرج میں کچھ ایسے باصلاحیت افراد پیدا ہوئے کہ انہوں نے کچھ دیگر اپنے ان قبائل کی مدد سے جو شام کے علاقوں میں آباد تھے، یہودیوں پر پھر
غلبہ پایا، ان کو شکست دی۔ تو اس طریقے سے بعد میں اوس اور خزرج نے بھی اپنی ایک نمایاں پوزیشن اس خطے میں حاصل کر لی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت یہ مدینہ منورہ کی آبادی یہود اور اوس اور خزرج کے قبائل میں مشتمل تھی۔ اوس اور خزرج یہ دونوں بھائی تھے، آپس میں ان کا اچھا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ زندگی گزارنا بسر کرنا تھا، لیکن کسی بات پر نااتفاقی ہوئی اور یہود نے اس میں جلتی پر تیل چھڑکنے کا کردار ادا کیا، ان میں مزید نفرتیں پیدا کیں اور مزید دشمنیوں کو بڑھایا تاکہ آپس میں لڑتے رہیں اور ہمارا ایک رعب اور دبدبہ ان پر قائم رہے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ اوس کا حلیف بن گیا اور دوسرا خزرج کا۔ جب لڑائی ہوتی تھی تو ہر ایک اپنے معاہد اور حلیف کی مدد کرتا اور جنگ میں حصہ لیتا، ایک دوسرے کو قتل کرتے، اور جس میں پھر بعد میں جنگ بند ہوتی تو پھر یہودیوں میں سے بھی بہت سارے دوسرے قبیلے والوں کے ہاتھوں گرفتار ہوتے، پھر ان کی رہائی کے لیے اور فدیے کے لیے پھر کہتے کہ ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تمہاری ہی قوم کا کوئی آدمی گرفتار ہو جائے تو پھر اس کو رہائی دلایا کرو، اس کا فدیہ ادا کیا کرو۔ قرآن نے ان واقعات کو بھی تفصیل سے ذکر کی ہے، پھر فدیہ لے کر پہنچ جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اوس اور خزرج کے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ تفصیلی واقعہ ہے کہ یہ حج کے ارادے سے مکہ المکرمہ میں پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آنے والے وفود سے ملاقات کرتے اور انہیں دعوت اسلام پیش کرتے۔ اسی طرح ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو انہوں نے اس دعوت کو لبیک کہا۔ حضور کے بارے میں یہ یہودیوں سے اکثر سنتے رہتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے، جب وہ آئیں گے اور یہودی قوم میں سے ہوں گے، ان کے وہ نبی اور پیغمبر ہوں گے، ہم ان کی اتباع اور پیروی کر کے پوری دنیا پر غلبہ پا لیں۔ اس طرح کی باتیں یہودی اکثر کیا کرتے تھے کیونکہ اہل کتاب تھے، اور پہلی الہی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام بلکہ آپ کی ہجرت کے مقام کا بھی تذکرہ موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قوم تبا کے ایک حکمران نے جب یثرب پر یلغار کرنا چاہی تو ان کی علماء نے اس تبا کو روکا کہ تم اس مقام کو غارت گری کا نشانہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مقام ہے۔ وہ تبا بہر صورت متاثر ہوا تھا اور بعد میں مسلمان بھی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غیبانہ اسلام بھی لے آیا تھا۔ تو اس طریقے سے اوس اور خزرج تک معلومات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے چلی آ رہی تھی، اس لیے جب آپ نے دعوت دی مکارم اخلاق کی، دین اسلام کے اعلیٰ اصولوں کی، تو اس قوم کی سمجھ میں آئے اور انہوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی، اسلام کو قبول کیا، اور یہ 2-3 سال مسلسل جو ہے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر سال سے اگلے سال بڑھ کر آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوتے، جن کو بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی بعثت نبوی کا 13واں سال تھا تو انہوں نے اصرار کیا کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ معاہدات کیے اور ان سے عہد لیا کہ میں آتا ہوں تمہارے پاس مدینہ منورہ میں، تمہیں پھر اپنے مال و جان سے بڑھ کر میری مدد اور سپورٹ کرنی ہوگی۔ مقصد کیا تھا کہ میں جس نظریے اور دین کو لے کر آیا ہوں اس کو اب دنیا میں انسانیت تک پھیلانا ہے، اس کا ایک عملی نظام قائم کرنا ہے،
اس کے لیے ان کی جانی اور مالی ہر طرح کی قربانی کی ضرورت ہے۔ اگر تو تم اس قربانی کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس آتا ہوں، تم دعوت مجھے دیتے ہو وہاں آنے کی۔ انہوں نے اس کے لیے اپنا پورا عزم اور عہد کیا کہ ہم ہر طرح سے آپ کی سپورٹ کریں گے، آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ و بچار کے بعد پہلے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا، بعد میں پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے۔ جب مدینہ منورہ آپ نے پہنچے تو آپ نے اپنی اعلیٰ حکمت عملی، اعلیٰ بصیرت کے تحت تمام جو یہاں قبائل کے ان میں ایک معاہدہ کیا۔ اوس اور خزرج کی جو قدیم دشمنیاں تھیں جو ان کے آپس میں شروع ہو گئی تھیں، اور یہودیوں نے ان کو مزید بھڑکایا اور تیز کیا تھا، اپنی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے سے ان کو ایسا ختم کیا کہ یہ قبائل آپس میں متحد ہو جاتے ہیں، آپس میں وہی شروع والی ان کی محبت و اخوت، اس سے بڑھ کر بلکہ خود قرآن نے کہا کہ دیکھو اللہ کا تم پر کتنا بڑا احسان ہوا کہ تم آپس میں دست و گریبان تھے، اور اللہ کی اس مدد اور نصرت اور حضور کی برکت کا نتیجہ ہے کہ تم اب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ تمہارا حال یہ تھا کہ تم شفا علی حفرۃ من النار فانقذکم منها، تم تباہی و بربادی کے کنویں کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، جہنم کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، آپس میں دست و گریبان، جنگیں آپس میں بڑی شدت کی چل رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور توفیق سے وہ تمام جنگیں اور نفرتیں ختم ہو کر آپس میں ایک انتہائی درجے کی محبت اور وحدت پیدا ہوئی۔ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو یہودی قبائل تھے ان کو بھی اس معاہدے میں شامل کیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاہدہ جس کو معاہدہ میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، انتہائی اہم ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مذہبی آزادی دی کہ مذہبی طور پر تم اپنے دین پر جیسے چاہو عمل کر سکتے ہو، کوئی کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ اپنے دین پر رہتے ہوئے عمل کریں، البتہ معاشی، معاشرتی، سیاسی حوالے سے مساوات ہوگی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اگر کوئی دشمن یہودیوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو مسلمان ان کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور اخراجات کا بوجھ ہر ایک اپنے ذمے لے گا، اٹھائے گا۔ اور اسی طرح مدینہ منورہ پر مسلمانوں کے خلاف کوئی یلغار کرتا ہے تو تمام یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور مل کر ہم اپنے اس خطے کی حفاظت کریں گے، وہاں کسی مذہبی اختلاف کو بروئے کار نہیں آنے دیں۔ مذہبی طور پر آزادی ہے کہ ہر ایک اپنے طریقے سے وہ اپنی عبادات کرے، اپنے معاملات سر انجام دے، یہاں تک کہ اپنے فیصلے بھی اپنے مذہب کے مطابق کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اگر آپس میں کوئی اختلاف ہو جائیں تو آخری اتھارٹی اور فیصلے کا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اور عجیب بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے تو اس وقت یہودی بھی آپ کے استقبال میں پیش تھے، بھرپور طریقے سے، شاندار انداز سے۔ اوس اور خزرج تو استقبال کر ہی رہے تھے حضور کا، یہودیوں نے بھی حضور کا بھرپور استقبال کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ اس طریقے سے ہم ان کا جب استقبال کریں گے اور اس طریقے سے جب ہم ان کے ساتھ پیش آئیں گے تو یہ یہاں کیونکہ کمزور حالت میں آئے ہیں، کوئی مال نہیں ہے پاس، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، تو یہ ہمارے مرہون منت ہوں گے۔ جی ظاہر ہے ہماری ایک طاقت ہے، وہاں کے بازاروں پر ان کا قبضہ تھا، اور یہ قوم شروع ہی سے ان کے اندر خاص طور پر سود خوری کا مرض بہت گہرا سرایت کیا ہوا ہے کہ سود پر پیسہ لوگوں کو دیتے تھے۔ سود پر پیسے دینے والا وہ تو دنوں میں مالدار ہو جاتے ہیں، اور دوسری قوم جو سود پر پیسے لیتی ہے وہ بیچاری دن بدن مقروض اور بری حالت میں پھنستی چلی جاتی ہے، وہ اس کے ذمے قرض در قرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی خاص طور پر
زرگری، آہن گری سونے کا کام ہے، لوہے کا کام ہے، دیگر جتنے اہم امور ہیں بازار کے، ان کے اوپر ان کا تسلط اور غلبہ تھا۔ تو یہ انہوں نے استقبال در حقیقت اسی لیے کیا تھا کہ مسلمان ان کے مرہون منت رہیں گے اور وہ ان کے تابع رہیں گے، ان کی عزت شان و شوکت کو وہ تسلیم کریں گے۔ لیکن اسلام کا ایک اپنا نظریہ ہے۔ اسلام اللہ کے سوا، اہل اسلام اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے نہیں۔ ان کی اپنی ایک تعلیمات ہیں، اس کی بنیاد پر وہ اپنا ایک نظم و نسق، اپنی ایک مملکت اور ریاست قائم کر کے عزت اور خودداری کے ساتھ رہنا اپنے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے بے یار و مددگار ہجرت کر کے آئے ہیں تو یہاں ان یہودیوں کے جو ہیں وہ محتاج ہو جائیں گے، یہودیوں کے احسان مند ہوں گے اور ان کے تابع ہو کر وہ اپنے مذہب کو، اپنی تعلیمات کو پس پش ڈال دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہاں مسلمانوں کو ہر طرح کی حکمت عملی کے تحت منظم کیا، مضبوط کیا، یہاں تک کہ ہجرت کے دوسرے سال جب قریشیوں سے، مکہ کے لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوئی تو انہیں بری طرح شکست ہوئی اور مسلمانوں کی طاقت و قوت تسلیم کر لی گئی۔ اس کا ایک رعب یہودیوں پر بھی پڑا کہ دیکھو مکہ کے ایک بڑی سپر پاور تھا، تو مکہ کی ایک بڑی اہمیت تھی، مکہ کے قریشیوں کی، ان کی بہادری، دلیری، جرت مندی پورے عرب میں مشہور تھی، ان کا ایک رعب تھا۔ جب اس مسلمان جماعت نے انہیں بری طرح شکست دی، اب یہودیوں کے اوسان خطا ہو گئے، وہ اب دل ملانے لگے کہ یہ تو اتنی طاقتور ہو گئے کہ اب آگے چل کر تو ہمارے لیے بھی یہاں شاید مشکلات پیدا کر دیں۔ اور مسلمانوں نے اپنی معاشی تعلیمات کے ذریعے سے ان کے وہ سودی کاروبار، جو غلط لوگوں کے ساتھ لین دین، ناپ تول میں کمی کرنا، کسی ناسمجھ آدمی کی ناسمجھی سے فائدہ اٹھا کر 2 نمبر کا مال اسے بیچ دینا، یہ جو خرید و فروخت کی جتنے غلط طریقے تھے، مسلمان جماعت ظاہر ہے ان کو بیان کرتی تھی اور سمجھاتی تھی کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، اس سے سوسائٹی میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد یہودیوں میں مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہودیوں میں یہ نفرت بڑھی تو ان کے بعض سرداروں نے، جن میں کعب بن اشرف یہودی خاص طور پر، مکہ والوں کو شکست ہوئی تو وہ مکہ پہنچا۔ پہلے تو اس نے مکہ کے ان مرنے والوں کی تعزیت کی، کیونکہ جب بدر میں شاید ہی کوئی مکہ کا گھرانہ ہوگا کہ جس میں کسی نہ کسی فرد کی موت واقع نہ ہوئی ہو، ہر گھر میں تو کوہرام مچا ہوا تھا، بڑے بڑے سردار ان کے قتل کیے گئے، مارے گئے تھے۔ اب وہ وہاں گیا، اس نے بڑی تعزیت کی، اور جو باقی ان کے سردار ابو سفیان وغیرہ یہ حضرات تھے، ان کو اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ابھارا اور کہا کہ تم ان پر ایک پرزور طریقے سے حملہ کرو، ہم یہودی تمہارا ساتھ دیں گے، ہر طرح سے تمہاری سپورٹ کریں۔ اس کعب بن اشرف یہودی، جس کا وتیرہ ہی یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اور خاص طور پر حضور کے خلاف ہر وقت سرگرم عمل رہتا تھا، اور اس نے اپنا ایک بڑا کاروباری بھی تھا، ان کا سردار تھا، مال و دولت والا تھا، اس نے اپنا ایک گھر جو ہے مدینہ سے باہر قلعہ نما بنایا ہوا تھا، ڈر اسے بھی لگا رہتا تھا کہ کہیں مسلمان مجھے نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے وہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے بڑے چوکیدار بھی مقرر کر رکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی شرارتوں کا پورا علم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ سے فرمایا، کون ہے جو اس بد خصلت کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرے، اللہ اس کو جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ حضور نے اس کو خوشخبری جنت کی سنائی، جو ہے یہ کام کرے۔ کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کو قتل کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ اجازت لی کہ مجھے تھوڑا سا توریہ کرنا پڑے گا، یعنی اس کو اپنے قابو میں لانے کے لیے، اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ باتیں ایسی کرنی پڑیں گی جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف ہوں گی، تو آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور اس محمد بن مسلمہ نے ایک بڑی حکمت سے اور بڑی ایک سیاست سے اس کو قابو کر کے قتل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس کی خوشخبری سنائی کہ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس طریقے سے ان یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش اندر باوجود اس کے ایک معاہدہ کر رکھا ہے، اس معاہدے کے تحت ان پر لازم تھا کہ یہاں یہ پرامن طریقے سے زندگی گزارے۔ ان کے شاعر لوگ مسلمان خواتین کے کھلم کھلا شعروں میں نام لیتے، ان کا تذکرہ کرتے، اور مسلمان خواتین بازاروں میں جاتی، ان پر ہوٹنگ کرتے، آوازیں کستے۔ بلکہ ایک مسلمان خاتون پر تو اسی طرح انہوں نے، وہ جب کچھ سنیارے کی دکان پر سونا خریدنے گئی یا بات چیت کرنے گئی تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اس کا دوپٹہ کھینچا اور اس طریقے سے اس کو تنگ کرنا شروع کیا۔ اور اس مسلمان خاتون نے اس کی جب مدد کے لیے پکارا تو ایک مسلمان صحابی نے اس سنیارے کو تھپڑ رسید کیے اور اس کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی۔ تو اس طرح کی ان کی حرکتیں جس میں مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کی وہ چلتی رہتی تھی، لیکن حضور برداشت کر رہے تھے۔ اتفاق سے ان دنوں میں ایک قتل ہوا، اور اس قتل کے لیے قصاص، دیت دینا، قصاص نہیں، اس کی دیت دینی تھی، اور اس دیت میں یہودیوں پر بھی اس کا ایک حصہ دیت دینے کا، رقم کا، وہ ان پر لازم آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دیت کے لیے بنو نذیر قبیلے میں اپنے چند ایک صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بنو نذیر نے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور حضور کو بٹھایا ایک مکان کے سائے کے نیچے دیوار کے ساتھ۔ دوسری طرف انہوں نے شرارت یہ کی کہ اس مکان کی چھت پر چکی کا ایک بہت بڑا پاٹ اور پتھر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک سرکش کو تیار کیا کہ وہ اوپر جا کر اس پتھر کو حضور پر گرا کر حضور کو قتل کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے پوری پلاننگ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کرنے کی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس شرارت سے آگاہ اور خبردار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان سے مزید بات چیت کیے بغیر اٹھ کر واپس تشریف لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس چلے گئے، اب ان کو بھی فکر لاحق ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹم دے دیا 10 دن کا، کہ 10 دن کے اندر مدینہ منورہ سے یا تو تم جلا وطن ہو جاؤ، یا پھر اب تمہاری ان بدعہدیوں کی وجہ سے، مسلسل ان شرارتوں کی وجہ سے تمہارے خلاف ایکشن لیا جائے گا، تمہارے خلاف فوج کے ذریعے سے جنگ کی جائے۔ پہلے تو انہوں نے نکلنے سے انکار کر دیا، کون ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے، اور پھر وہ منافق عبداللہ بن ابی، اس نے بھی ان کو بھڑکایا اور کہا کہ بالکل تم نہ نکلنا۔ ان کی ویسے گھر بھی قلعہ نما تھے اور بڑی جائیدادیں بھی تھیں، بہت اسلحہ بھی انہوں نے جمع کر رکھا تھا۔ تو شروع میں تو منافقوں نے بھی ان کو بھرپور ساتھ دینے کا ان سے وعدہ کیا، قرآن نے اس کا تذکرہ اگلی آیات میں کیا ہے، اور اسی طرح باہر کے لوگوں نے بھی ان کو بھڑکایا، اندر سے خود بھی ان میں جوش تھا، لیکن اللہ نے مسلمان جماعت کا رعب اور دبدبا ان کے دلوں میں ایسا بٹھایا کہ ابھی الٹیمیٹم میں 4 دن باقی تھے۔ 10 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا، 4 دن باقی تھے۔ ان پر ایسا مسلمان جماعت کا رعب اور ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ انہوں نے جلا وطنی پر آمادگی کا اظہار کیا۔ ان کا ہم ٹھیک ہے جلا وطن ہوتے ہیں، ہماری جان بخشی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معجزاتی طور پر چیزیں عطا فرمائی تھی، ان میں سے ایک چیز آپ کا رعب بھی تھا، جو آپ کا دشمن پر ایک رعب اور ڈر طاری ہو جاتا تھا، وہ اللہ نے خصوصیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ تو ایسا رعب ان پر پڑا کہ خود ہی انہوں نے جلا وطنی پر آمادگی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کہ جو تم سامان اسلحے کے علاوہ گھر کا ساز و سامان، ضرورت کا ساز و سامان لے جانا چاہتے ہو لے جا سکتے ہو، لیکن اسلحہ لے جانے کی اجازت ہے۔ اب یہ بنو نذیر، انہوں نے اپنے گھروں میں بعض قیمتی چیزیں
چھتوں میں لگی ہوئی تھیں، اور اسی طرح دروازے بڑی قیمتی تھے، تو انہوں نے جاتے جاتے ان گھروں کو بھی ویران اور خراب کر دیا، تاکہ ان کے بھی مسلمانوں کے بھی رہنے کے کام نہ آئے۔ اور کچھ جو قیمتی چیزیں لگی ہوئی، کسی کا قیمتی کوئی دروازہ تھا، کوئی چھت کی کڑیاں اور شتیر تھے، تو ان کو کھیڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نہیں روکا کہ ٹھیک ہے، لے جانے دو جو کچھ لے جانا چاہتے ہیں۔ تو قرآن نے اسی کا یہاں تذکرہ کیا ہے اور فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سب سے پہلے تو اللہ کی تسبیح اور اس کی تقدیس کو بیان کیا کہ دیکھو جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، سب ہی اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ ہر ایک چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کا قانون ہر ایک چیز پر غالب و نافذ ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس میں مصروف ہے کہ اس نے ہر ایک چیز کی نشو و نما، ترقی اور کمال کا ایک نظام پیدا کیا ہے۔ اسی رب نے اس مسلمان جماعت کو بھی ترقی دینے کا اور دنیا پر غالب کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا اب یہ جماعت آہستہ آہستہ اپنے مخالفین پر غالب آئے گی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی اللہ جو غالب ہے اپنے ماننے والی اس حزب اللہ کو جس کا ذکر پیچھے ہوا تھا، اس کو دنیا میں اللہ غلبہ دے گا، اور وہ حکیم ہے، اس جماعت کو حکمت و دانائی سے سرفراز کرے گا۔ دیکھو وہی اللہ جی جو آسمان و زمین کا مقدس اور رب اور پروردگار ہے، اسی نے اخرج الذین کفروا، نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، جن کا تعلق من اہل الکتاب، اہل کتاب سے۔ یہودی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، تورات کے ماننے والے کہتے ہیں، تو ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو، معاہدات کو نہیں مانا، ان کا انکار کیا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا، تو ان کو نکالا من دیارہم، اپنے گھروں سے، یا مدینہ منورہ سے ان کو جلاوطن ہونا پڑا۔ اول الحشر، مسلمانوں کے پہلے لشکر کشی کے وقت۔ اول الحشر، اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ منتشر جو چیزیں ہوتی ہیں، مختلف چیزیں، ان کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ تو قیامت کو بھی حشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن بھی ساری انسانیت کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا، سب لوگ اللہ کے حضور جو ہے میدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے جمع ہوں گے۔ اسی طرح ان یہودیوں نے بہت سارا مال و متاع جو ان کو لے جایا جا سکتا تھا، انہوں نے اکٹھا کیا یہاں سے لے جانے کے لیے، تو اس لیے ان کی اس پہلے مال و متاع کے جمع کرنے کے وقت کہ انہوں نے اکٹھا کر کے یہاں سے جلاوطنی، یعنی اول الحشر کے معنی جلاوطنی کے بھی کیے گئے ہیں، کہ جب پہلی جلاوطنی ان یہودیوں کو ان اہل کتاب کو یہاں سے نکالنے کے حوالے سے، ساز و سامان لے جانے کے حوالے سے جب پہلا حکم صادر ہوا، تو اس وقت کس نے ان کو اس جلاوطنی پر مجبور کیا؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ پہلی جلاوطنی تو اسی وقت آئی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنو نذیر کو جلاوطن کیا، بعد میں اسی طرح دیگر قبائل ان کو بھی جلاوطن کیا گیا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دوبارہ ان کو جلاوطن کیا گیا، ان کو پھر بھی جلاوطن ہونا پڑا یہاں سے۔ تو اس لیے اول الحشر کا ذکر ہے کہ پہلی جلاوطنی جب ان اہل کتاب کی یہاں سے ہوئی۔ اور دوسرے معنی حشر کے لشکر کشی کے بھی آتے ہیں، فوج کے بھی آتے ہیں، کہ فوجوں کو جمع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جو جنگیں کر رہے تھے، وہ جنگ آپ کی دفاعی تھی۔ جنگ کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ دشمن تم پر حملہ آور ہو اور تم اس سے اپنا دفاع کرو، حفاظت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بدر کی جنگ لڑی، اور اس کے بعد احد کا معرکہ بھی پیش آیا۔ اسی کعب بن اشرف یہودی کی شرارت کا اثر اور نتیجہ تھا کہ مکہ والوں کو اس نے بھڑکایا، تیار کیا، اور وہ ایک پورا لشکر لے کر احد کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ گئے۔ اور احد میں بھی کیونکہ مسلمانوں کو کچھ مالی جانی نقصان اٹھانا پڑا، اور پھر اس کے بعد
بیر معونہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قراء اور کچھ علماء کو بھیجا تھا دعوت دینے کے لیے، وہاں بھی 70 کے قریب قراء اور حفاظ شہید کر دیے گئے۔ تو یہ قریب قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بڑے حادثے پیش آئے۔ اس کی وجہ سے یہودیوں کے اندر بھی ایک بہت بڑی دلیری پیدا ہو گئی تھی کہ ہم مسلمانوں کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن جب موقع آیا ان یہودیوں کے خلاف ایکشن لینے کا تو اس وقت مسلمان فوج جب جمع ہوئی، ارادہ کیا کہ اب الٹیمیٹم کو یہ قبول نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف لشکر کشی کی جائے گی، اقدام کیا جائے گا۔ تو اللہ نے ان پر ایسا رعب ڈالا کہ یہ انہوں نے بغیر جنگ کیے ہی یہاں سے راہ فرار اختیار کرنے میں غنیمت سمجھی۔ تو اول الحشر سے مراد ہے پہلی مسلمان جماعت کا اقدامی عمل جی۔ اور یاد رکھو یہاں جب انگریزوں نے اس خطے میں بر صغیر پاک و ہند میں یہاں قبضہ جمایا تو انہوں نے یہاں اپنے مطلب کے علماء بھی پیدا کیے اور بہت کچھ لٹریچر تیار کروایا، اور ان کے ذریعے سے مسلمان جماعت کی جنگوں کے حوالے سے بھی یہ سوچ پیدا کی کہ اسلام میں صرف اقدامی دفاعی جنگ ہے، اقدامی جنگ نہیں ہے۔ صرف مسلمان دفاع اپنا کرتا ہے کہ اس پر کوئی حملہ کرے تو ٹھیک ہے وہ اپنا دفاع کرے، لیکن اقدام کرنا یہ مسلمان کی شایان شان نہیں، کیونکہ جنگوں میں ظاہر ہے دوسروں پر کو قتل بھی کرنا پڑتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو مسلمان دوسروں پر حملہ آور نہیں ہوتا۔ یاد رکھو حملہ بسا اوقات کرنا پڑتا ہے، آگے بڑھ کر اقدام کرنا پڑتا ہے۔ اگر تم اقدام نہیں کرو گے تو دشمن تم پر چڑھ دوڑے گا، مسلمان انتظار کرتا رہے گا کہ دشمن کب ہمیں تہس و نہس کرتا ہے تب ہم اس کے لیے اٹھیں گے۔ اقدام بھی اسلام میں ہے اور دفاع بھی ہے، جنگ کی کوئی سی بھی صورت ہو تو اس کی اسلام نے باقاعدہ اجازت دی، اور حضور نے اپنی زندگی میں اقدام بھی کیا اور دفاع بھی کیا۔ تو یہاں اقدامی جنگ کا ذکر ہے کہ جب سب سے پہلے مسلمان لشکر دشمن کے خلاف اقدام کرنے کے لیے بڑھے تو اس وقت اس کا رعب ایسا پیدا ہوا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور یہ جو اہل کتاب بنو نذیر تھے یہ وہاں سے نکلنے پر جلا وطن ہونے پر مجبور ہوئے۔ تو اول الحشر سے مراد پہلا اسلامی لشکر ہے جو دشمن کے خلاف تیار ہو رہا تھا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تمہارا بھی خیال یہ تھا کہ یہ یہاں سے جائیں گے نہیں، یہودی جو صدیوں سے آباد ہیں، یہاں بڑی جائیدادیں انہوں نے بنا رکھی ہیں، تو یہ کیسے یہاں اس علاقے کو چھوڑ کر جائیں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونٌ مِّنَ اللَّهِ، اور ان اہل کتاب کا بھی خیال اور گمان یہ تھا کہ ان کے یہ جو قلعے ہیں ان کی حفاظت کریں گے اللہ سے۔ بڑے بڑے جو قلعے انہوں نے بنا رکھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ قلعے ان کو مسلمانوں سے بچا لیں گے، لیکن فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ ان کے اوپر وہاں سے آیا جہاں ان کا خیال بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ایسے طریقے سے ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، ان کا خیال ہی نہیں تھا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے، اور مسلمان بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ آسانی سے نہیں جائیں گے، ان کے خلاف اقدام کرنا ہی پڑے گا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب بھر دیا، حضور کا رعب ڈال دیا، حضور مسلمان جماعت کا رعب ایسا پیدا کر دیا کہ یخربون بیوتہم، وہ اپنے گھروں کو خود برباد و ویران کر رہے تھے، ان کے شتیر الگ کر رہے تھے، دروازے اکھیڑ رہے تھے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمان جماعت کے ہاتھوں سے بھی ان کے گھروں کو ویران کیا جا رہا تھا جی۔ کچھ آپ اس موقع پر ان پر مزید رعب پیدا کرنے کے لیے کچھ اس وقت درخت بھی جلائے گئے، ایک حکمت عملی کے تحت جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، اور کچھ گھروں کو مسلمانوں نے بھی جو ان کے وہ قلعے اور ڈیوڑیاں بنی ہوئی تھی حفاظت کے لیے ان کو گرایا۔ اسی کا قرآن نے ذکر کیا کہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے بھی ویران کر رہے تھے، اور مسلمان جماعت نے بھی ان کے گھروں کو ویران کیا۔ یا اس سے مراد وعید المؤمنین سے یہ ہے کہ جب یہ جلا وطن ہو گئے تو بعد میں جو ان کے گھر تھے، جو بچے کچے تھے، تو وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہاں سکونت اختیار کی جاتی، تو مسلمانوں نے ان کو گرا کر پھر نئے سرے سے وہاں تعمیر کی، رہائشیں اختیار کی، اور پھر ان گھروں کو نئے سرے سے آباد کیا۔ تو وہ جو مسلمان ان کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کر رہے تھے اس کا بیان ہے۔
فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عبرت حاصل کرو اے عقل مندو، اے بصیرت رکھنے والو۔ اعتبار عبور سے ہے، عبور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عمل سے آگے بڑھو، اس کو جیسے کہتے ہیں نا عبور کرنا، گزر جانا، یعنی اس پر نظر دوڑاؤ کہ دیکھو یہاں اللہ نے کیسے تمہاری مدد کی، دشمن کو کیسے ناکام کیا، اس پر کیسے روک پیدا ہوا، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اب اگلا اقدام کرو، آگے بڑھو، تم عبرت حاصل کرو۔ اعتبار ہے تمہارے اندر، یعنی عبرت پیدا ہونی چاہیے کہ مسلمان جماعت جب اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتی ہے تو دشمن چاہے کتنا طاقتور ہو، کتنا مضبوط ہو، وہ آخر کار ذلیل ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، اور مسلمان جماعت کا رعب اور دبدبا اسے، اس کی تازہ مثال اس وقت کی دنیا کی سپر پاور طاقت ہے۔ ایک مسلمان ملک اگر پوری جرت اور بہادری اور دلیری کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، آج ان پر رعب پیدا ہو رہا ہے، اس کا ڈر اور خوف ان پر پیدا ہو رہا ہے، تو دشمن اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بس وہ صرف اپنے پروپیگنڈوں سے، مختلف ہیلوں اور حربوں سے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن مسلمان جماعت اگر منظم ہو، اللہ پر اعتماد ہو، اللہ کے احکامات کو پورا کرے، بجا لائے، تو یقیناً دشمن اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ یہی بات اللہ فرما رہے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مندو، اے بصیرت والو، اس سے عبرت حاصل کرو، رہنمائی لو اس سے۔ مزید ان کے واقعات کو اگلی آیات میں بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس پر آئندہ درس میں بات کریں گے۔